صفحہ نمبر 124 آیت نمبر 71 سورة الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، قل أندعو من دون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا اللہ کے سوا ہم اوروں کو پکاریں، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نہ تو ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہمیں کچھ ضرر دے سکتے ہیں، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے ہم واپس پلٹ جائیں، کالذی استہوتہ الشیطان، کالذی اس آدمی کی طرح استہوتہ ہو جس کو مغالطہ دے الشیاطین فی الارض، شیطان زمین میں، حیران جو حیران رہے، سرگردان رہے، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اور دوسری سمت اس کے ساتھی ہوں وہ ان کو پکار رہے ہوں کہ ہمارے ہاں ہدایت کی طرف آؤ۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقت میں ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین ذات کے ہاں جھک جائیں، فرمان بردار بن جائیں۔ وَأَنْقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز قائم کریں اور اللہ سے ڈریں۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ وہی ذات ہے جس کے ہاں جمع کیا جائے گا سب کو۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو ارشاد فرما رہے ہیں، آپ برسر عام اعلان کر کے فرما دیں کہ اللہ کے سوا ہم اوروں کو پکاریں، ہم اوروں کی عبادت کریں جو ہمیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی، یہ ہم کیسے چھوڑ جائیں؟ جیسے ایک آدمی ہو، شیطان نے اس کو بیابان میں راستے میں مغالطہ دیا ہو، اب اس کو کچھ ساتھی سیدھے راستے کی طرف بلائیں کہ آؤ یہ سیدھا راستہ ہے، پھر بھی وہ سیدھے راستے پہ نہ جائیں تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ اور ہدایت تو اصل ہی اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ اللہ نے یہ حکم کیا ہے ہمیں کہ اللہ کی ذات کی طرف ہم جھک جائیں اور اس کے بعد نماز قائم کریں اور تقوی اختیار کریں۔ سب سے پہلی چیز تو ہدایت ہے۔ ہدایت کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی دولت اللہ نے ہم سب کو نصیب فرمائی ہے، اس پہ جتنا بھی ہم شکر کریں کم ہے۔ اب ایمان کے بعد اللہ کے ہاں ہم تسلیم ہو گئے،
مسلمان کا معنی ہے تسلیم شدہ۔ اس کے بعد اہم چیز ہے اقامت الصلاۃ اور تقوی۔ نماز قائم کرو اور تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کے ہاں تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ عبادات میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ نماز کے متعلق فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو۔ قیام کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نماز کی شان ہے اس طرح ہم ادا کریں۔ نماز کے قیام کے متعلق بعض علماء فرماتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ نماز کے الفاظ پڑھتے ہوئے الفاظ کے معنی میں غور و فکر مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ بس دل میں یہ تصور ہو کہ زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں، آخرت کی طرف خوب دھیان ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ تکبیر اولیٰ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہیں سب سے بڑھ کر ہے۔ احادیث میں ہم نے بہت غور کیا، مگر امت کے لیے کوئی ایسی دولت جو دن رات فراہم ہو اور سب سے قیمتی دولت ہو، تکبیر اولیٰ سے بڑھ کے کوئی دولت نظر نہیں آئی حدیث میں۔ دیکھو دن رات میں 5 دفعہ یہ موقع فراہم ہو رہا ہے، اور دولت بھی ایسی دولت کہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے۔ کتنی بڑھ کر ہے؟ اگر کوئی کہہ دے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے 100 گنا تکبیر اولیٰ بڑھ کر ہے تو یہ اندازہ بھی غلط ہے، بس بہت زیادہ بڑھ کر ہے۔ کتنی بڑھ کر ہے؟ وہ اخلاص پہ انحصار، کوئی حد ذکر نہیں ہے۔ دیکھو امت کے لیے نیکیوں کے مواقع بہت ہیں، لیکن ایسا موقع جو شب و روز 5 دفعہ فراہم ہو اور اتنی بڑی دولت ہو کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہیں اس سے بڑھ کر ہو، تو احادیث کے مطالعے میں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ ایسی عام دولت اور ایسی قیمتی دولت ہر روز موقع فراہم ہو کوئی نہیں ہے سوائے تکبیر اولیٰ کے۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، جو جماعت سے رہ گیا وہ گناہگار ہے۔ اکابر علماء فرماتے ہیں کہ علیحدہ نماز پڑھنا یہ تو عورتوں کی نماز ہے، مردوں کی نماز تو جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے میرے پیارو، نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ اپنی گھڑی 5 منٹ آگے، اگر یہ ذائقہ کسی نے چکھا تو اس کو بغیر تکبیر اولیٰ کی نماز میں مزہ نہیں آتا۔ 40 دن مشق کرو، 40 دن جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی وہ منافق نہیں ہے، وہ دوزخی نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ منافق نہیں رہا، معاملات ٹھیک رہیں گے، دنیا بن گئی۔ دوزخی نہیں ہے تو دوزخ کے علاوہ تو جنت ہے، آخرت بن گئی۔ اور ساتھ نماز میں یہ بھی فکر ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات جب اللہ کی بارگاہ میں معراج کے موقع پہ حاضر ہوئے، التحیات للہ، اے اللہ زبانی عبادتیں لایا ہوں، والصلوات جسمانی عبادتیں پیش کر رہا ہوں، والطیبات مالی عبادتیں،
زبانی، جسمانی، مالی عبادت لایا ہوں یا اللہ، عبادت عاجزی ہے یہ لایا، سلام نہیں کیا۔ اللہ کی ذات کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ سلام ہے دعا، اور اللہ دعا کے محتاج نہیں۔ تحفہ پیش کیا، عاجزی والا تحفہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ ہمارے نبی تو سلام کے محتاج ہیں نا، وہ تو انسان ہیں۔ اے نبی آپ پہ سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے رحمت ہو، برکت ہو۔ اب ہمارے نبی نے موقع کو غنیمت پا کے ہم سب کے لیے اللہ کی سلامتی کی دعا مانگی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہماری اوپر بھی اللہ کا سلام ہو اور آپ کے تمام نیک بندوں پہ سلام ہو۔ مظاہر حق کے اندر لکھا ہے کہ یہ مکالمہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہو رہا تھا۔ جبریل امین تو بہت نیچے رہ گئے، وہ تو آگے نہیں جا سکتے تھے۔ اس نے یہ مکالمہ سنا کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو نیچے سے اونچی آواز سے اس نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں جبریل امین یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ معبود برحق ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اس کے رسول اور بندے ہیں۔ اب کیا خیال ہے اگر یہ کلمات ہم اسی استحضار کے ساتھ کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ باتیں معراج کے موقع پہ تنہائی میں ہو رہی تھی، اسی غور و فکر کے ساتھ اگر یہ سبق ہم نماز میں پڑھیں تو اس نماز کا اثر الگ ہوگا۔ اس لیے نماز دھیان کے ساتھ ہو تو نماز بہت بڑی برکت کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر تک جو جرائم ہو گئے، عصر کی نماز پڑھنے سے وہ تمام جرائم معاف، یہ حدیث ہے۔ عصر کے بعد جو گناہ ہو گئے، شام کی نماز پڑھ لی تو وہ تمام جرائم معاف۔ کیا شان ہے اللہ کی، میرا بندہ میرے ساتھ بول رہا ہے، میری ملاقات کے لیے آیا۔ اس کا اندازہ آپ کر لیں اس حدیث کا۔ یہ حدیث جب آ گئی تو ایک ساتھی کہنے لگے، استاد جی اتنا بڑا مجرم زور کے بعد گناہ کر رہا ہے، پھر عصر کی نماز پڑھ لی، پھر سب معاف، 5 منٹ کی عبادت پہ سب کچھ معاف، 4 گھنٹوں کے جرائم معاف، صبح کی نماز کے بعد غیبت ہوئی، جھوٹ کیا ہو گیا، زور کی نماز پڑھی تو سب کچھ معاف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بڑوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ فرمانے لگے کیا خیال ہے، کوئی آپ کے ذمہ کام لگائے، ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، 6 گھنٹے کوئی کام، زندگی ایسی گزارنی ایسی، پھر اللہ نے کسی کی ملاقات سے انکار کیا ہے کہ میری مسجد میں مت آؤ؟ نہیں، اللہ تو خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تو جو پکار رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے اس کو کتنا بڑا اجر دے رہے ہیں۔ جب ایک بندے کی ملاقات کے لیے آپ جائیں، وہ آپ کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے، آپ کو پکار رہا ہے کہ آ جاؤ، آپ آ جائیں، خود اس نے بلایا ہے کہ آ جاؤ، تو آپ کو بلانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی بات وہ ناخوشگوار ہوئی ہو تو میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ کی ملاقات، نماز اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں بلا رہا ہے تو وہ ہمارے جرائم کو معاف کرنے کے خواہش مند ہیں۔ لیکن کوئی آئے تو صحیح، تو نماز پہ جتنی بھی محنت ہو یہ کم ہے، اس پہ ہم محنت کریں اور اس کو شاندار جاندار بنائیں تو کام بن جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا ہم ایسوں کو پکاریں جو نہ فائدہ دے سکے اور نہ نقصان، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے بعد پلٹ جائیں، كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ، جیسے شیاطین کسی کو صحرا بیابان میں بے راہ کر دے وہ حیران رہے، لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا، پھر اس کے ساتھی ہوں وہ اس کو پکار رہے ہوں کہ آؤ سیدھے راستے کی طرف، ہماری طرف آؤ، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، آپ فرما دیجئے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہو یہی حقیقت میں ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں حکم کیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے ہاں تسلیم ہو جائیں، وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ حکم فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، تقوی اختیار کرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ وہی ذات ہے جس کے ہاں سب کو جمع کیا جائے گا۔ اے اللہ فضل فرما، رحم فرما، نماز ہمیں درست کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری عبادات کو قبول فرمایا اللہ، اپنا فضل فرما، رحم فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما، عاجزی والی عبادت والی زندگی نصیب فرما، ہم سب کی جائز حاجت جو بھی ہو یا اللہ پوری فرما، مدرسے کی جو جائز حاجت ہے یا اللہ، اس علاقے اس شہر کی ضرورت ہے یا اللہ پوری فرما، ہماری نصرت فرما، میں اخلاص نصیب فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما، وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک